بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پنجاب کے بعد پی ٹی آئی کو ہوم گراؤنڈ ان کے خیبر پختونخوا میں جس قسم کی صورتحال کا انتخابات میں سامنا کرنا پڑا، اس کے بعد بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا انعقاد جو ہے مشکوک ہو گیا ہے۔ ایک طرف 31 دسمبر کا حکم نامہ جاری ہو گیا کہ موجودہ بلدیاتی ادارے جو ہیں وہ اپنی مدت پوری کریں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور اس کے بعد آئین کے مطابق آپ کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کروانے ہوں گے۔ اگرچہ پنجاب کی کابینہ جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے قانون کی منظوری دے چکی ہے، نیا نظام بھی سامنے آ چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اب یہ شک و شبہ کیوں ظاہر کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، جس کو عام انتخابات میں خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت ملی تھی، اب اگر ہم وہاں پر تحصیل کے انتخابات کے نتائج دیکھتے ہیں تو وہ 1/3 پر بھی نہیں رہ گئی، 1/4 پر آ کر رہ گئی ہے، اور اس کا پاکستان تحریک انصاف کی قیادت نے بھی سخت نوٹس لیا ہے۔ عمران خان صاحب سے آج جو محمود خان صاحب کی ملاقات ہوئی تھی، اس ملاقات میں اس چیز کا باقاعدہ جائزہ لیا گیا، وجوہات تلاش کی گئی کہ کیوں وہاں پر ناکامی ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے تمام رہنما یہ کہتے ہیں کہ غلط امیدوار چنے گئے، لوگوں کو نوازا گیا، رشتہ داروں کو سامنے لایا گیا، اس کی وجہ سے ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ عمران خان صاحب نے آج جو ملاقات کی اس میں ایک اور انہوں نے ہدایت جاری کی، انہوں نے کہا کہ اب آج کے بعد خیبر پختونخوا میں نو سفارش، نو رشوت، نو کرپشن، کسی قسم کی کوئی وہاں پر اس قسم کی کوئی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب آگے بڑھنا ہے، ہم نے آگے بڑھتے ہوئے ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اگر ہوں گے تو کیا صورتحال ہے۔ میں اس سلسلے میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے میئر کے لیے، فادر آف دا سٹی کے لیے مختلف نام سامنے آ رہے ہیں۔ جو پارٹی کے ذرائع ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ اس وقت جو 5 نام عمران خان صاحب کو بھیجے گئے ہیں ان میں پاکستان تحریک انصاف پنجاب کے صدر اعجاز چوہدری صاحب کا نام شامل ہے۔ حماد اظہر صاحب کا نام سب سے زیادہ اس وقت ان ہے، کیونکہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو میٹنگ ہو رہی تھی، یہاں پر جو بریفنگ لی جا رہی تھی، اس میں خاص طور پر حماد اظہر صاحب کو طلب کیا گیا اور وہ وہاں پر عمران خان صاحب کی میٹنگ میں گئے۔ اس سے یہ اندازہ لگایا گیا کہ حماد اظہر جو ہیں وہ سب سے زیادہ فیورٹ ہیں اس وقت لاہور کے میئر کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، حکمران جماعت کی طرف سے۔ لیکن عابد میر صاحب کی صاحبزادی کی شادی میں جب حماد اظہر صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے حماد صاحب سے پوچھا، میں نے کہا کہ آپ کا نام لیا جا رہا ہے، کیا پارٹی نے آپ کو کنوے کیا ہے؟ تو حماد اظہر نے مجھے جو جواب دیا ایک پرانے تعلق کی بنیاد پر، وہ اتنا آف دی ریکارڈ بھی نہیں انہوں نے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ نجم بھائی، مجھے وہاں پر کسی اور کام کے لیے بلایا گیا تھا، پارٹی نے مجھے کنوے نہیں کیا، نہ مجھے اس قسم کا، مجھے بھی آپ سے دوسروں سے پتہ چل رہا ہے کہ میرا نام اس وقت یہاں پر موجود ہے۔ لیکن حماد اظہر صاحب جو ہیں وہ سب سے زیادہ فیورٹ اس وقت سمجھے جا رہے ہیں۔ جو باقی نام اس میں لیے جا رہے ہیں، جو نام بھیجے ہیں مجھے پارٹی کے لوگوں نے جو کنفرم کیا، اس میں اسلم اقبال صاحب کا نام بھی شامل ہے۔ میاں اسلم اقبال لاہور سے ایک ایسے سیاستدان ہیں جنہوں نے اپنے حلقے میں بڑی مضبوط جڑیں رکھی ہوئی ہیں، اور مجھے 2002 کا وہ انتخاب بھی یاد ہے جب انہوں نے لاہور سے مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف دونوں کے بڑے مضبوط، اختر رسول صاحب ان کے چچا وہ تھے، انہوں نے شکست دی تھی، اور اسلم اقبال صاحب اپنی دوستی کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، لوگوں سے تعلق کی وجہ سے بڑے پاپولر ہیں اپنے حلقوں میں۔ مجھے نہیں پتا کہ وزیر بننے کے بعد ان کی پاپولیرٹی کیسی ہے کیسی نہیں ہے۔ ان کا نام ہے محمود رشید صاحب کا نام لیا جا رہا ہے، ایک بڑے تھمب سمجھے جاتے ہیں، پنجابی کا لفظ ہی تھمب، وہ لاہور میں پارٹی کے بڑے ستون سمجھے جاتے ہیں۔ محمود رشید صاحب کا ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، ایک تجربہ ہے، ایک ہیوی شخصیت ہے، اس حوالے سے محمود رشید صاحب کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ اور اس میں جو ایک اور نام بہت زیادہ لیا جا رہا ہے وہ ناصر سلمان صاحب کا نام ہے، جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب کے شکایات سیل کے وائس چیئرمین ہیں، بہت ہی متحرک شخصیت ہے، بہت ہی یاری دوستی نبھانے والے شخص ہیں، اور تیزی کے ساتھ لاہور کے جو کاروباری حلقے ہیں اور پارٹی کے خاص طور پہ حلقے ان میں وہ مقبول ہوئے ہیں۔ اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ علیم خان صاحب سے بھی رابطہ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ سامنے آئیں، اور یہ اطلاعات بھی ہمارے پاس موجود ہیں کہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں۔ لیکن پارٹی کے ذرائع اس سے پہلے 5 ناموں کو آفیشلی کہتے ہیں کہ ہم نے یہ نام جو ہے بھیجے ہوئے ہیں، ان میں جو ہے کوئی ایک ہو سکتا ہے۔ اب آگے آ جائیں،
مسلم لیگ نون کی طرف سے، کیونکہ جب سے جو انتخابی نتائج سامنے آئے ہیں اس کے بعد مسلم لیگ نون کی طرف سے کون سامنے آ سکتا ہے، یہ ایک بہت بڑا سوال اپنی جگہ پر موجود ہے۔ میں نے پارٹی کے ان لوگوں سے جو یہاں پر لاہور میں معاملات کو بہت زیادہ چلاتے ہیں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی تک پارٹی نے اس پر کوئی غور و خوض ہی نہیں کیا، کوئی سوچا ہی نہیں ہے، لیکن خواجہ احمد حسان جو ہے ایک مرتبہ پھر فیورٹ ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ خواجہ احمد حسان کس طرح فیورٹ ہے؟ خواجہ احمد حسان تو وہ شخصیت ہیں جن کو لاہور کا میئر سمجھا جا رہا تھا پچھلے بلدیاتی انتخابات میں، اور کوئی پارٹی کے پاس کوئی متبادل آپشن ہی نہیں تھا کہ میاں نواز شریف بیچ میں آئے۔ انہوں نے کہا کہ خواجہ احمد حسان، پارٹی مجھے 3 نام بھیجے، میں 3 ناموں پر غور کروں گا۔ تو وہ جو پارٹی کے جو ذمہ دار تھے ان کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، انہوں نے کہا نام کہاں سے ڈھونڈے؟ انہوں نے ایک ایسے ہی فٹافٹ جو ہے ادھر ادھر سے دیکھ کے جو نام جمع کیے، خیال یہی تھا خواجہ احمد حسان ہوں گے۔ مبشر صاحب کا نام اس میں گیا، وہ بڑے زبردست پولیٹیکل ورکر ہیں، میں ان کی تعریف کرتا ہوں، ان کی کمٹمنٹ کی بھی، ان کا نام اندر ڈالا گیا۔ غالباً رابعہ فاروقی صاحب کا تیسرا صاحبہ کا نام تھا اس کے اندر تیسرا کہ ان کو دے دی جائے، تو میاں نواز شریف نے خواجہ احمد حسان کا نام کاٹ دیا۔ اب میں نے پوچھا بھائی وہ تو نواز شریف صاحب تو ان سے ناراض تھے، اور اس وقت سے ناراض تھے جب وہ پرویز مشرف کے ساتھ پیچھے جا کر بیٹھ گئے تھے مینار پاکستان کے بڑے مشہور جلسے میں بطور داتا گنج بخش کے ٹاؤن کے ناظم کے طور پر۔ تو مجھے بتایا گیا کہ میاں صاحب سے ان کی لائن ٹھیک ہو گئی ہے، معاملات ٹھیک ہو گئے ہیں۔ میاں نواز شریف اگرچہ لوگوں کو معاف کرنے کی شہرت نہیں رکھتے، لیکن ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ خواجہ احمد حسان جیسی خوبصورت شخصیت کو، وفادار شخصیت کو، پیاری شخصیت کو بڑے، مجھے اپنی بول چال کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے بڑے پسند ہیں، تو ان کو انہوں نے معاف کر دیا، یہ پارٹی کے ذرائع نے کنفرم کیا۔ اس کے علاوہ جب میں نے سوشل میڈیا کو چیک کیا تو مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے مجھے بتایا کہ جہاں پر باقی نام سامنے آ رہے ہیں، ایک نیا نام اس میں شامل ہو گیا ہے اور وہ خواجہ سعد رفیق کا نام ہے۔ پارٹی یہ سوچ رہی ہے کہ لاہور میں ایک جنگجو کو اتار دیا جائے، ایک سیاسی کارکن کو اتار دیا جائے، اور وہ لاہور کے لیے ایک بہترین چوائس ہو سکتے ہیں لاہور جیسے سیاسی محاذ پر۔ تو یہ میرے لیے ایک بڑی انفارمیشن تھی جو مجھے مسلم لیگ نون کے خیر خواہوں نے، ان کے دوستوں نے دی، اور یہ نام بھی اب کارکنوں کی طرف سے ایک فیورٹ نام کے طور پر سامنے آیا خواجہ احمد حسان کے بعد۔ اب مزید کیا ہوتا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے الیکشن جیتنے ہیں تو کیا کرے، کیونکہ کنٹونمنٹ کے انتخابات ہارنے کے بعد، خیبر پختونخوا سے آنے والی اطلاعات کے بعد، یہ جو آپ کی شکست ہوتی ہے یہ پہاڑ کی کسی ڈھلوان کی طرح ہوتی ہے۔ آپ پہاڑ سے نیچے اترنا، گرنا شروع کر دیں تو آپ بڑی مشکل رکتے ہیں، آپ جھاڑیوں کو پکڑتے ہیں، پتھر کوئی بیچ میں آ جاتا ہے اس پہ پاؤں جمانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ نیچے گرتے چلے جاتے ہیں۔ آپ کو مہنگائی ہے، غلط امیدواروں کا چناؤ ہے، آپ کے وزرائے اعلیٰ جو تھے وہ پرفارم نہیں کر سکے، کیا وجوہات ہیں اس پر بات کریں گے۔ انتخابات اگلے ہوتے بھی نظر آ رہے ہیں، نہیں ہوتے نظر آ رہے، اس پر بات کریں گے۔ لاہور کس کے پاس چلا جائے گا، پنجاب کس کے پاس جا سکتا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور میں مشکور ہوں یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کرنے کے لیے لاہور سے ان کے بہت ہی نظریاتی پرانے جنگجو قسم کے کارکن حمزہ شہباز شریف کے مقابلے پہ الیکشن لڑنے والے اندرون لاہور سے ملک زمان نصیب میرے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ ملک صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان پیپلز پارٹی سے ایک نظریاتی شخصیت، ایک کارکن، کمٹمنٹ کے ساتھ تعلق نبھانے والے، سچ بولنے کی شہرت رکھنے والے اورنگزیب برکی صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ برکی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور اسی طرح مسلم لیگ نون کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سرمایہ افتخار ایک ایسا کارکن جو ڈٹ کر کام کرتا ہے اپنی پارٹی کے لیے، کوئی بھی محاذ ہو، کہیں بھی کوئی لڑائی ہو، کوئی جھگڑا ہو، کچھ ہو، وہاں پر پہلی صفوں میں نظر آنے والا رانا ارشد۔ میں ران صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں، آپ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بھائی ملک صاحب کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ ساری صورتحال جو بنی ہوئی ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ نے بڑی اچھے طریقے سے وضاحت کی ہے جی، بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے ہماری پارٹی کا بھی آپ نے بتایا کہ 4 سے 5 امیدوار ہیں میئر کے حوالے سے۔ میں کچھ اور ہی دیکھ رہا ہوں، میں کچھ اور دیکھ رہا ہوں جو میرے ذرائع ہیں، جو مجھے انفارمیشن ملی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن نہیں ہوگی، یہ بھی تھوڑا پوسٹ پون ہو کے آگے چلے جائے گی۔ اچھا، کیونکہ ابھی جس طریقے سے جو یہ نیا ایکٹ آیا ہے بلدیات کا، اس میں کئی جگہ بھی اعتراض بھی آنے ہیں، ابھی اپوزیشن کی طرف سے کئی باتیں ایسی آنی ہیں۔ صحیح، کیونکہ ایک جو شک رکھی گئی ہے کہ آزاد امیدوار اس میں حصہ نہیں لے سکتا، صحیح، وہ بڑی کاؤنٹ کی جائے گی، کیونکہ یہ ہمیں پاکستان کا آئین ہے اور پاکستان کا ہر شہری
اس میں آئین کے تحت حصہ لینے میں الیکشن میں کوئی اس میں مسئلہ ہی نہیں ہے، لے سکتا وہ. اچھا. ابھی کئی چیزیں اس میں معاملات آنے ہیں کافی، لیکن میں ایک ضرور بات یہاں پہ کہوں گا کہ مجھے بڑا دکھ ہوا جو ہمارے کے پی کے اندر بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو شکست ہوئی. دکھ ہوا. مجھے بڑا دکھ ہوا. یہی کاش سوچ لیا جاتا جب لاہور کے اندر کنٹرولمنٹ بورڈ کے الیکشن ہوئے تھے، تب جب لاہور کو تقریباً کلین سویپ کیا گیا، صرف 3 نشستیں جیتی گئی، اس کے علاوہ 13 کی 17 بقایا مسلم لیگ نون کے ہاتھ آ گئی، ان کے پاس چلی گئی، ان کے ایک گلے میں بورڈ تو چلی میں گئی. دیکھ رہا تھا غالباً والٹن بورڈ، ایک بورڈ، دونوں میں سے ایک ایک بورڈ الیکشن ہوا ایسا تھا، تھا، ایک میں سیٹ پہ الیکشن نہیں ہوا، لیکن ایک بورڈ جو تھا وہ اس میں تو کوئی سیٹ نہیں جیت سکی پاکستان تحریک انصاف. حالانکہ سمجھا یہ جا رہا تھا کہ کنٹونمنٹ کے علاقے جو ہیں اس میں ہمارے ریٹائرڈ فوجی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، کینٹ کے لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف سے زیادہ وابستگی ہوتی ہے. اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں جی ایک نظریاتی ورکر ہوں پی ٹی آئی کا، پاکستان تحریک انصاف کا، اور مجھے میرے یہ قائد عمران خان نے اس چیز کا حق بھی دیا ہے کہ حق کی بات میں ڈر جاؤ، اور میں ڈر جاتا ہوں اس معاملے میں. میں یہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جب وہ کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہوا، اس الیکشن کے کون کون قصوروار تھے آج تک تو ہمارے سامنے وہ ہی نہیں آئے. ہاں اتنا ضرور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی الیکشن ہو یا کوئی گورنر پنجاب بننے کی دور میں ہو، اعجاز چودھری صاحب کا پہلے نمبر آتا ہے، یا سینٹر بننے کی باری آؤ تو اعجاز چودھری صاحب کا پہلا نمبر آتا ہے، صدر پنجاب بننے کی باری آتی ہے تو اعجاز چودھری صاحب کا پہلا نمبر آتا ہے. ہاں آج کل میئر لاہور کی باری آ رہی ہے، اعجاز چودھری صاحب کا پہلا نمبر ہے. ہمارے پاس ان کے علاوہ اور کوئی بندہ کوئی نہیں ہے مجھے لگتا ہے. اور یہ بالکل اچھے آدمی، اللہ پاک ان کو زندگی تندرستی دے، لیکن بات حقیقت پہ مبنی ہے. نہیں باقی کافی نام ہے، محمود رشید صاحب کا نام ہے، ناصر سلمان صاحب کا نام ہے، حماد کا نام ہے، نام ہے، لیکن جو ایک اصل حقیقت تھی وہ حقیقت کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. آج اگر ہم صحیح طریقے سے لوگوں کے گھروں میں جا کے صحت کارڈ ہی تقسیم کر لینا، یہی ہماری جیت ہو جائے گی. آج اگر ہم طریقے سے اچھے طریقے سے مینج کر کے لوگوں کو اچھے طریقے سے اویئرنیس دینے شروع کر دیں ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، تو کاش ہم بہت اچھے طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن ہمارا جو ایک کرائیٹیریا ہے جو ہم لوگوں نے بنا دیا ہے اس سے ہم کافی حد تک آپ کو یہ لگتا ہے کہ کنٹونمنٹ کے الیکشن تو خیر گزر گئے، ہو چکے، ابھی تازہ ترین خیبر پختونخوا میں جو ایک لہر چلی ہے وہ لہر لاہور میں، پنجاب میں آ سکتی ہے؟ جی بالکل آ سکتی ہے، وہ رزلٹ یہاں بھی آ سکتے ہیں. بالکل ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، ہماری پالیسی صحیح نہیں ہے. میں مانتا ہوں آپ کے کیمرے کے سامنے میں بالکل کہوں گا کیا پالیسی صحیح نہیں. ہماری تنظیم کا جو ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے بالکل ہی وہ ایسے ہے جیسے بس باجے بجا کے چلے جاتے ہیں، کرنے کرانے کے لیے کچھ نہیں ہے. مطمئن نہیں ہیں آپ؟ میں تو بالکل مطمئن نہیں ہوں جی. جو انہوں نے بیڑا گرک کر دیا پاکستان تحریک انصاف کا لاہور شہر کے اندر، آپ کہیں سے بھی جا کے پوچھ لیں، یہاں سے الیکشن ہم لوگ لڑے، ہم لوگوں کو پتہ ہے ہم لوگوں نے ووٹ کس طریقے سے لی ہے، ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں نے گلیوں میں محلوں میں کس طریقے سے لوگوں کے پاس جا کے کیا کیا چیزیں کی ہیں اور کیا کیا چیزیں کر کے آ کے اب مہنگائی، غلط امیدوار، میں خیبر پختونخوا کی بات کر رہا ہوں، مہنگائی، غلط امیدوار اور کرپشن وغیرہ اور بیڈ گورننس وغیرہ، ان میں سے کون سی وجہ آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی وجہ ہے؟ سر دیکھیں جی، مہنگائی تو سب سے بڑی وجہ ہے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کر سکتا. ٹھیک، مہنگائی اتنی زیادہ ہے کہ جو چیز ہم جب لوگوں کو کوئی چیزیں دیتے ہیں نا تو اس کے لیے ایک پتہ چلتا ہے کہ جی آج چینی کا یہ ریٹ ہے یا آج گھی کا یہ ریٹ ہے، 4 دنوں بعد گھی کا ریٹ، کیونکہ آپ تاجر رہنما بھی ہیں. میں سمجھتا ہوں جی کہ یہی چیزیں آج ہم لوگوں کو دی ہوتی، ہم اپنے اپنے حلقے میں خود مختار ہوتے، وہاں پہ ہمارے ساتھ مجسٹریٹ جاتے، وہاں پہ ہمارے ساتھ دیکھیں جی، میں جس جگہ سے میں نے الیکشن لڑا ہے لاہور کی تقریباً 80% منڈیاں وہاں پہ ہیں. ٹھیک ہو گیا، جو ان سے مرضی کپڑے کی لے لیں، آپ اناج کے لے لیں، آپ سبزیوں کے لے لیں، ہول سیل کی پھلوں کی لے لیں، جتنی بھی منڈیاں اعظم کلاب مارکیٹ سے ہر جگہ وہی ہے، ہر چیز، شاہ عالم مارکیٹ دیکھیں، ہر چیز وہاں پر ہے، ہر جگہ وہاں پہ ہے. لیکن اور کون سی منڈی ہے ایک اور بھی بتا دیں. وہ بھی ہاں جی، وہ بھی ہمارے حلقے میں ہی ہے. ٹھیک ہے، آپ وہاں پہ کوئی ایسی منڈی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ ساری آج کل چلی گئی ہوئی ہے. وہ اپنا جہاں پہ ابھی الیکشن ہی لڑا گل صاحب نے اور اپنا اورنگزیب صاحب نے اور اپنا مجھے برکی صاحب کے حلقے چلیں، چھوڑیں سارا کچھ چلا میرا حلقے میں تو یہ ہے. صحیح ہے، اچھا چلیں. بات یہ ہے جی سمپل، اس وقت جو ایک حقیقت میں مبنی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اپنا طریقہ صحیح طریقے سے مینج نہیں کیا. ٹھیک، اور آج ہمیں کے پی کے میں اس طرح کی اس طریقے ٹھیک کر لیں، ابھی بھی طریقہ ٹھیک کر لیں، میں طریقے ٹھیک کر لیں، طریقے ٹھیک کر لیں. برکی صاحب کیا کمنٹ کرتے ہیں؟ سر دیکھیں، جو بھی کے پی کے میں الیکشن ہوئی ہے ابھی آدھی ہوئی ہے. جی ہاں، ٹھیک ہے جی. آپ اس کا انالیسز ایک اور طریقے سے کر سکتے ہیں.
ارسپیکٹو کہ انہیں کیوں ہار ہوئی یا جیت ہوئی یا کچھ دن پہلے جے یو آئی وہاں مار کھائی ہے اس نے کنٹونمنٹ کے الیکشن میں. صحیح. ٹھیک ہے جی. اب پیپلز پارٹی کا جو گڑھ ہے اور جو اے این پی کا گڑھ ہے وہ پشتون بیلٹ ہے. صحیح. چارسدہ کی خاص طور پہ بات کریں آپ. 400 کو الیکشن اب جو آنا نا دیر, ہاں جی, ملاکنڈ, سوات, یہ کوہاٹ, کڑک, صحیح, کڑک وغیرہ, کرک, ہاں جی, یہ ابھی آنے ہیں. صحیح ہے. اس میں پیپلز پارٹی دیر, سوات وغیرہ تو جماعت اسلامی نے نظر رکھی ہوئی ہیں, وہاں پہ بہت مضبوط ہے. ایک اس وقت سٹنگ ایم پی ہے وہاں سے, دیر سے 2 ایم پی ہیں, ایک پیپلز پارٹی کا, ایک جماعت اسلامی کا. صحیح. جماعت اسلامی کی ایک سیٹ ہوتی ہے ہمیشہ پرماننٹلی وہاں سے, اپر دیر لوور دیر کا ادھر ہے. یہ جو آپ پشاور کے ایک لے لیں مثال, پشاور جو ہے جی بیسیکلی پشاور از نان پشتون پاپولیشن. ٹھیک ہے جی. ایک ایم این اے کا حلقہ ہے جو ارباب لیتے ہیں, ادھر سے انہوں نے بڑے ووٹ لیے ہیں, 47,000 ووٹس. ٹھیک. جو جے یو آئی جیتی ہے نا وہ بیسیکلی پشاور شہر کے جو ووٹ ہے نا سر, 4 وہاں ایم این اے کی وہ لگتے ہیں, 4 ایم پی اے کی سیٹیں وہاں, وہ ہیں سارے نان پشتون جو ہند کو اسپیکنگ, تو وہاں وہ جیتے ہیں. مردان میں اے این پی پشتو اسپیکنگ ہے, وہ جیتی ہے. نوشہرہ میں پشتو اسپیکنگ ہے, وہاں پی ٹی آئی جیتی ہے. جہانگیرہ میں پی ٹی آئی جیتی ہے. یہ زیادہ تر جیتے ہیں وہاں سے. بنو ہمیشہ دورانی لے کے جاتا ہے, اس کو بہرحال آج ڈسپیوٹ بھی پیدا ہو گیا. جی. اب ہزارہ, امیزنگ ہے کہ ہزارہ میں اپسیٹ سا ہوا میرے خیال سے, ورنہ وہاں نون لیگ زیادہ پاورفل تھی. اب نون جیتی کہ نہیں وہاں ہری پور سے, ہزارہ سے جیت گئی. اچھا پہلے دن جو اناؤنسمنٹ کی تھی انہوں نے سوابی سے جیتی, ایک تحصیل اور ایک ہزارہ والی سائڈ سے, ایک ساتھ. سوابی از اے پشتو بیلٹ. سوابی کی بھی تحصیل ہے, ایک بڑی دلچسپ صورتحال ہے جی. سوابی کی ایک تحصیل ہے لاہور کے نام سے, وہاں پر مسلم لیگ نون آگے رہی. اچھا, اب جو آئے گا نا دوسرا جو, اس لیے میرا نہیں خیال کہ جے یو, اب اگلا مقابلے میں پی ٹی آئی بھی ہوگی, پیپلز پارٹی بھی ہوگی, نون بھی ہوگا, اے این پی بھی ہوگی, جے یو آئی ان حلقوں میں نہیں ہوگا. لیکن امپیکٹ تو آئے گا اس کا. نہیں سر, نہیں امپیکٹ. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, یہاں پہ ایک بات جو کی گئی, آپ کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ان نتائج کے بعد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ میرا خیال ہے, جو میری رائے ہے, I don't think this government will last beyond February or March. فروری مارچ کے بعد حکومت ہی نہیں ہوگی. نہیں ہوگی. یہ تو پہلے دن سے باتیں سر کی کیا جا رہی ہیں. باتیں کرتے ہیں آپ نے, دیکھو جی آپ لوگ کرب کر رہے ہیں نا, پوری میسج دیتے نہیں پبلک کو. کل یہی طالبان جس کے لیے او آئی سی ہم نے کھڑا کیا ہے, انہوں نے کل آ کے آپ پہ فائرنگ کی ہے, اور باڑ جو ہے بورڈ چلتے رہتے ہیں سر, یہ انٹرنیشنل ایشوز جو ہیں چلتے رہتے ہیں. نہیں کون سے افغانستان کے گورنمنٹ کے لوگوں نے, آپ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو فروری مارچ سے آگے حکومت چلتی ہوئی نظر ہی نہیں آتی. دس گورنمنٹ نہیں ہو سکتا, پی ٹی آئی کی مائنس عمران خان, تو مائنس عمران خان میں ہیل بھی ایک کینڈیڈیٹ فار دی پریزیڈنٹشپ, اعجاز چودھری ول بی کینڈیڈیٹ, شاہ محمود قریشی ول بی کینڈیڈیٹ. ایک دفعہ عمران خان چلے گیا تو ایوری ون از. سر یہ تو پہلے دن سے خواہشات ہیں آپ اپوزیشن والوں کی کہ پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو جائے, ہوتی کوئی نہیں ہے. ختم آلموسٹ, یہ خواب آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں سر. یہ آپ 2018 کے انتخاب سے خواب دیکھتے چلے آ رہے ہیں. اب دیکھیں 2 الیکشنز ہوئی ہیں, ایک میں نون جیتی ہے فی الحال. صحیح ہے. نہیں سر, اس کا مطلب یہ نہیں حکومت ختم ہو رہی ہے, الیکشن جیتنے کا گراس روٹ پہ ایک میں جی یو سو فار جیتی ہے. صحیح ہے, الائنس جیتا ہے نا وہاں پر بھی. صحیح ہے. بائی الیکشن جتنی ہوئی ہیں, جتنی بائی الیکشنز ہو رہی ہیں سوائے ایک کے, وہ ساری پیپلز پارٹی یا نون لیگ جیت رہی ہے. اور اس کا مطلب یہ کہ حکومت ختم ہو رہی ہے. سر اس کا مطلب یہ کیسے ہو گیا کہ حکومت ختم ہو رہی ہے ورکی صاحب؟ سر خود اس لیے کہ یہ عمران خان صاحب یہی ہیں سر ابھی اگلے انتخاب تک, الیکشن تک. ایک چیز ہوتی ہے لیبارٹری کی. اچھا, جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے نا, صحیح, تو ہم بھی آکسیجن اور ہائیڈروجن کو بنا کے نا اسکول میں میٹرک میں تو اس کا پانی بنا لیتے تھے. اس لیے جو لیب میں بنا ہوا پانی ہوتا ہے وہ عام لوگ نہیں پیتے. سر وہ تو لیب تو چلتی رہتی ہے نا, کبھی یہ لیب کی بھٹو صاحب کی لیب پارٹی ہے سر, یہ ان کا کوئی سکوپ نہیں رہا. دے آر فنش. نہیں سر, نہیں سر, نہیں سر, الیکشن ہار جانا
یہ ٹھیک ہے، پاکستان پیپلز اور پارٹی کیا- بھی اور کیا- پاکستان پیپلز پارٹی بھی اپنی حکومت کی وجہ سے ہاری، ختم ہوئی، یہ بھی اپنی حکومت کی وجہ سے ہار رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں اپوزیشن میں. سر پیپلز پارٹی کو برکی صاحب پیپلز پارٹی کو ضیاء اللہ ختم نہیں کر سکا تھا، زرداری صاحب کی حکومت نے کر دیا تھا پنجاب میں، یہ مان لیں آپ. نہیں پنجاب میں تو ہم آئی نہیں جی. نہیں جو بھی تھا ووٹ بینک تو تھا نا آپ کا. کیا بن رہا ہے جی، کون آ رہا ہے جی الیکشن میں؟ یہ بلدیاتی انتخابات جے یو آئی لے گئی، مسلم لیگ نون نہیں لے سکی، رہ گیا آپ وہاں پہ، اور کیا کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نجف علی خان صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی لاہور سمیت پنجاب اور پولیٹیکل پارٹیز پر بڑی آپ کی جو نگاہ ہوتی ہے وہ آپ ان کی نبض کو محسوس کرتے ہیں، آپ خود بڑی فہم و فراست رکھتے ہیں. اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں الحمدللہ اپوزیشن جیت چکی ہے، گورنمنٹ ہار گئی ہے. اور وہ گورنمنٹ جو بار بار ذکر کرتی تھی کہ ہم نے جناب دوبارہ بنا لی خیبر پختونخوا میں گورنمنٹ، یہاں تو ایک دفعہ بنتی ہے، تو 2/3 اکثریت لینے والے وفاقی وزراء، مجھے گنڈاپوری صاحب، مجھے وہ علی صاحب، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد سی ایم صاحب اور وزیر دفاع جو ہیں کتنا اچھا دفاع کر رہے ہیں، وہ باڑھ کی بھی بات ہو رہی تھی، وہ اپنی سیٹیں نہیں بچا سکے. کیوں نہیں بچا سکے؟ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ٹریننگ اور پھر سدا بہار گورنمنٹ کے ساتھ رہنا، جس کی بھی گورنمنٹ ہو، کاف کی ہو، پیو پارٹی کی ہو، نون کی ہو، وہ حصے بنتے رہے، بنتے آج وہ آپس میں ایک پچ پہ نہیں ہیں. جو یہ کہتے تھے، ایک منٹ شہباز گل کہتے ہیں کہ اگر ہم تو پھر وہاں پر جیتے ہیں، مسلم لیگ نون ترجمان ہیں جی ایوان وزیر اعظم کے، وزیر اعظم کے، گورنمنٹ کے سپوکس پرسن ہے. وہ کہتے ہیں کہ مسلم لیگ نون کا تو بالکل صفایا ہو گیا، وہاں سے کتنے 2 تحصیلیں نکالی ہیں آپ نے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہماری 3 تحصیلیں نکلی، ہماری وہ بھی نہ نکلتی جو ہماری اپینین ہے. الحمدللہ پی ڈی ایم، دیکھیں نا، پیو پارٹی جیتی ہے یا پی ڈی ایم جیتی ہے تو یہ گورنمنٹ کے اپوننٹ یا اگینسٹ تھے. اے این پی جیتی یا مولانا فضل الرحمان جیتے. آپ جب دیکھیں کہ جب پی ڈی ایم ہم جلسے کرتے ہیں، وہ لاہور کا 16 اکتوبر کا ہو، وہ 31 اکتوبر کا ڈیرہ غازی خان کا ہو، تو وہاں شباشی صاحب، فضل الرحمان صاحب سپیچ کرتے ہیں. اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی گورنمنٹ کہاں پہ کھڑی ہے، وہ ہیلتھ کارڈ آپ جے یو آئی کی کامیابی کو، آپ جے یو آئی کی کامیابی کو اپنی کامیابی کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور ہمارا ووٹ جو ہے وہ الحمدللہ اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ مولانا فضل الرحمان کے کینڈیڈیٹ کو ہی ووٹ پڑا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری فتح ہے، اپوزیشن کی فتح ہے. چلیں اس میں مزید بات کروں گا، یہیں سے شروع کروں گا، یہیں پہ بات کروں گا. مجھے ایک بریک لینا ہے، بریک سے واپس آتے ہیں تو یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین اس وقت بات ہو رہی ہے جو خیبر پختونخوا سے پیغامات موصول ہوئے پنجاب میں، کیا اس کے بعد لاہور میں اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ خود پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ملک زمان نصیب یہاں پر موجود ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس جو نیا بلدیاتی قانون آیا اس میں کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں جس پر اپوزیشن شور مچا سکتی ہے اور کہہ سکتی ہے کہ بھائی یہ آزاد امیدوار کو حصہ نہ لینے دینا یہ غیر آئینی، اور اس قسم کی باقی چیزیں جو ہے ابھی متنازع ہوں گی. برکی صاحب تو خیر اس سے اگلے اورنگزیب برکی صاحب مرحلے پہ جا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں بلدیاتی انتخابات کی بات کہاں سے کرتے ہو، کیا سوال کرتے ہو بھائی، یہ تو حکومتی فرمی مارچ سے آگے نہیں نظر آ رہی، اور اس کے وہ ڈانڈے کہیں جا کے افغانستان سے اور باقی چیزوں سے جوڑ رہے ہیں. واللہ عالم جی میرے پاس تو غیب کا علم نہیں ہے، نہ مجھے کوئی فرشتے خبریں دیتے ہیں، نہ میرے پاس کوئی اس قسم کے سورسز ہیں جو بتا سکے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ حکومت چلتی آ رہی ہے، چلتی رہے گی، یہی نظر آ رہا ہے مجھے. رانا ارشد صاحب کیا کہتے ہیں؟ انتخابات جو ہوں گے، یہ کافی نام آگے، خواجہ احمد حسان کی صلح ہوگی میاں نواز شریف سے، نہیں ہوئی. سعد رفیق کا نام ہے نہیں ہے، پارٹی کیا کر رہی ہے؟ نجف بھائی، خواجہ احمد حسان صاحب بھائی ہیں، کوئی لڑائی تھی نہیں. اور میں خود نہیں تھی یار، جو ماننے والی چیز ہے. کس نے خواجہ احمد حسان کا نام کس نے کاٹا تھا؟ میں اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہا ہوں. نہیں میں سوال کر رہا ہوں. آپ کی بات مان لی. ایشو یہ ہے کیونکہ میں خود 1997 میں ممبر ڈسٹرکٹ کونسل الیکٹ ہوا. پھر 2001 میں جب یہ ناظم کا الیکشن ہوا، جب کاف لیگ نے کہا کہ وہ ناظم یونین کونسل کے پاس بڑے اختیار ہوں گے، وہ ایف آئی آر کاٹے گا، تو میں الحمدللہ مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم پر اس وقت بھی الیکٹ ہوا، بلکہ میں 4 دفعہ ممبر رہا ہوں. ایشو یہ ہے کہ آج لاہور میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جیسے این اے 133 مسلم لیگ نون کے شیروں نے نواز شریف کی قیادت میں جیتا ہے،
जैसे खानेवाल PP 206 अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम बीबी, हमजा शहबाज की क़यादत में जीते। इंशाल्लाह लाहौर दाता की नगरी में रहने वाले मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के डिक्लेयर किए हुए उम्मीदवार को वोट डालेंगे। वो आपने ख्वाजा सारी साद फैमिली रफीक के हो, नाम बड़े अच्छे याद कर लिए। वो ख्वाजा साद नहीं, वो रफीक सारे नाम बड़े अच्छे याद कर लिए नहीं, आपने। वो इसलिए वो अपना रोल प्ले कर रहे हैं नहीं, ना। वो जब भाई, हमजा शहबाज शरीफ इतनी 2 फ्लो साल के जेल साथ आप- काटेंगे, नहीं, जब इतने- मरियम बीबी जेल काटेंगी, जब इतने- शहबाज शरीफ साहब जेल काटेंगे, इतने तो फिर फ्लो के साथ इतने- एक पॉलिटिकल वर्कर तो वही कहेगा ना नहीं, जो इतने हो रहा है। राणा साहब मेरी एक रिक्वेस्ट थी राणा उसमें। साहब मेरी अफोर्ड एक कर ही रिक्वेस्ट नहीं थी। सकते। नहीं, राणा साहब अफोर्ड मैं कर ही नहीं सकता हूं, सकते मैं कि- सब कुछ नहीं, कर नहीं, सकता हूं। कि किसी का नाम काटे। नहीं। ये मैं कर सकता हूँ कि इधर आके चाहे शो कॉज हाँ। नोटिस मिल जाए, मैं कह सकता हूँ ये आदमी नहीं ठीक। आओ नहीं, अच्छा आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, रटा हुआ इन्होंने नाम। सारे नाम आपने इतने रटा फ्लो हुआ। से लिए, मुझे तो वो याद भी नहीं आ रहे, हो नहीं पा और वो रहे। अगर मैं आपको सफदर, एक बड़ी जुनैद हम्बल सी, सफदर। अब एक दोस्त के तौर पे बशर, अब आप उसमें जुनैद सफदर का नाम भी शामिल कर लें। नहीं, क़यादत आगे बढ़ रही है सर, आप ठीक कह रहे हैं। नस्ल दर नस्ल बढ़नी है नहीं, आगे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होगा, लेकिन जब मुझ जैसा एक पॉलिटिकल वर्कर सूबाई ओहदे पर होगा, CWC का मेंबर होगा, जब राना सनाउल्लाह सूबाई सदर होगा, जब एहसन इकबाल सेक्रेटरी जनरल होगा, जब शाह खान अब्बासी वजीर आजम होगा, तो फिर मैं कह सकता हूं, जब मलक रफीक रजवाना मेरी जैसा कारकुन एक मुल्क का सबसे बड़े सूबे का गवर्नर होगा, जब ममनून हुसैन मेरी तरह पॉलिटिकल वर्कर मुल्क का प्रेसिडेंट होगा, या वाहिद साहब जब चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो मैं कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग नून में जमहूरियत है और पॉलिटिकल वर्कर। अच्छा चलो बल्दियाती इंतखाबात पे आ जाए। अभी आप जुनैद सफदर का नाम लेने के लिए तैयार नहीं है, थोड़े अरसे बाद होंगे। हमारा बच्चा है, जब अच्छा। रोल प्ले करेगा तो हमने रोल को लेना है। सही। देखो ना, मरियम नवाज शरीफ साहबा वाइस प्रेसिडेंट हैं, सही। उनका एक रोल है, उन्होंने जेलें काटी हैं पार्टी के लिए, सब कुछ किया है। उनकी वालदा मौतो हयात की कशमकश में थी, उन्होंने जेल में गिरफ्तारी दी। मैं समझता हूँ हम पॉलिटिकल लोग हैं, पार्टी हो या PTI, जो लोग पॉलिटिकल वर्कर अपनी कमिटमेंट के साथ खड़े हैं, मैं उनको दाद दूंगा, लेकिन लोटों के मैं खिलाफ हूं। लोटे चाहे हमारी पार्टी में हो, आप या तीनों ड्राई बंदे क्लीनर। यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, ये बड़े कमिटमेंट वाले बंदे हैं। मैं फख्र करता हूँ मलक साहब की आप बातों तीनों को पर। 100% एंडोर्स करता हूं। मैं ये कहूंगा कि इमरान खान ने बिल्कुल इलेक्शन पंजाब के नहीं करवाने, रिजल्ट उन्होंने देख लिया है। और आजाद चौधरी जो PTI के सदर हैं, वो इलेक्शन करवाने से राय फरार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि टारगेट वो है, वो अपना रोल प्ले कर नहीं सके और सारा फेलियर कहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी वो अपनी जगह पे है, लेकिन जो लीडरशिप होती है, जो सूबाई ओहदेदार हैं, या जो नहीं, आप बुज़दार साहब को बीच में से माइनस ही करके उनकी परफॉर्मेंस को, कारकर्दगी को, महमूद खान साहब की परफॉर्मेंस को निकाल ही गए बीच में से। मैं लाहौर या पंजाब की बात कर नहीं, रहा हूं, पंजाब मैं की समझता हूं। महंगाई और मैं सूबाई समझता हुकूमत हूं की कि बात है ना। जो महंगाई है आज, देखना मैं एक जिम्मेदार हूं, 9,500 की DAP की खाद अच्छा की वापस बोरी है। इसी पे आए, इसी और बल्दियाती इंतखाबात पे आए। मुझे पता है इस पे महंगाई आपको सारी रट्टा लगाया हुआ आपने, नहीं, सारी रट्टा चीजों का नहीं, कसम से रट्टा आप नहीं, रहने मेरे पे बड़े आपने याद किया हुआ सारा कुछ। मैं कह रहा हूं अच्छा, मुझे 142 बताएं, रुपए का बल्दियाती पेट्रोल डीजल इंतखाबात है, कौन रट्टा आ तो रहा फिर है? मैं आपकी लगाऊंगा ना जब पार्टी मेरी से- बात गलत होगी। सर कौन आ रहा है आपकी पार्टी से? मैं समझता हूं कि जैसे पिछली दफा मियां नवाज शरीफ साहब ने फैसला किया था, इस दफा भी फाइनल फैसला मियां नवाज शरीफ साहब का होगा। वो कर्नल मुबशर को नाम दे दें, वो ख्वाजा अहमद हसन का आ जाए, लेकिन मैं आपकी बात में बड़ा वजन है कि ख्वाजा साद रफीक साहब पॉलिटिकल वर्कर हैं, MSF से लेकर यूथ विंग, मुस्लिम लीग, वो लाहौर की हर गली महल्ले को जानते हैं। वो मोटर बाइक पर कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह हमने जीता, मेहनत करके जीता। और जो वाल्टन बोर्ड था, 9 सीटें थी, 9 पर इलेक्शन हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो 9 की 9 क्लीन स्वीप अल्हम्दुलिल्लाह किया। हमाद अजहर जैसा अगर एक खूबसूरत नौजवान, PTI का बड़ा अच्छा चेहरा अगर मुकाबले पे आए थे तो बड़ा सख्त नहीं हो जाएगा मेरा मुकाबला? ख्याल है कि ये हमाद अजहर गालबन मियां अजहर साहब के बेटे हैं। जी, हमाद और अजहर मियां अजहर साहब जो मुस्लिम लीग नून छोड़कर कावली लीग में गए थे और कावली के मुल्क के कावली के सदर बने थे, और जब 2002 का इलेक्शन आया था तो वो ऐसे साफ हो गए, दोनों सीटें लूज करके, तो फिर पता नहीं क्या हुआ, फिर जमाली साहब आ गए। इसलिए मैं कहता हूं कि हमाद अजहर का नाम आएगा, लेकिन उसको टिकट नहीं मिलेगा, उसको टिकट नहीं देंगे। और वो महर इश्तियाक का हल्का है, महर इश्तियाक भी राई बरादरी से, महर इश्तियाक जीता था। और मैं समझता हूं कि हमाद अजहर का कोई रोल नहीं, वो तो जो ये लोड शेडिंग, सुई गैस की लोड शेडिंग का पूरा मलबा जो है वो हमाद अजहर पर PTI के MLA हमाद अजहर फारिग है। मैं समझता हूं फारिग है, 0 पे आउट होगा। जैसे मैं समझता हूं कि जमशेद चीमा साहब चलेगा ना राय फरार इस्तेमाल करके, उसी तरह हमाद अजहर साहब भी कर जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि ये लम्हा फिक्रिया है। ये हमारा पुराना टिकट होल्डर जो है ना, ये उस्मान बुज़दार, इसके बस का रोग नहीं है।
کاش کو پرانا پی ٹی اے کا ورکر ہوتا تو وہ ڈیلیور کرتا. یہ تو میں کہتا ہوں شاید یہ چھٹی لے کے کہیں اور چلا جائے, یہ تونسا چلے جائے یہاں کہیں, یا ترکی وغیرہ کا وزٹ پہ چلے جائے جب بلدیاتی الیکشن آئیں گے, یہ ڈیلیور نہیں کر سکے گے. سر ایک منٹ, ملک صاحب یہ بتائیے گا کون سا تگڑا امیدوار ہو سکتا ہے لاہور سے؟ دیکھیے جی, تگڑا امیدوار میری نظر میں تو وہ ایک ہی ہے. وہ کون ہے؟ وہ ہے عبدالعلیم خان. وہ ایک ببر شیر سا بندہ ہے, اچھا, اور اس کا جتنا جگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کم ہی کسی بھائی کے لال کے ہوگا. تو علیم صاحب تو خود ریزائن کر خود چکے ہیں, ریزائن کر پارٹی چکے سے ہیں, چلے گئے ہیں. اب یا علیم خان صاحب خود نہیں ان ایکٹیو ہے پورے پورے, اور ماشاءاللہ ایک چینل وہ اس وقت ایک بڑا نیشنل چینل چلا رہے ہیں. یا علیم خان صاحب خود نہیں تو ان کا کوئی قریبی ساتھی وہ اگر آ جائے, اگر ان کے اوپر ہاتھ عبدالعلیم خان صاحب کا ہو. اگر لیکن مجھے جو نام پتہ چلے ہیں ان میں تو ایک بھی نام عبدالعلیم خان صاحب کا نہیں ہے. نہیں, میں ویسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, آپ نے میرے سے پوچھا ہے. اچھا, آپ سے میں آپ کو اپنی رائے بتا رہا ہوں تگڑا امیدوار کا. میری نظر میں میرے یہ سارے قابل احترام بندے ہیں, دوست ہیں, میرے بھائی ہیں, میرے کولیگ ہیں. میری نظر میں یہ لاہور میں اس طریقے کا وزاداری نہیں رکھتے. نہ تو لاہور میں کوئی ارائی برادری کا اتنا کم ہے, نہ کوئی بٹ برادری. یہ لاہور برادریاں تھوڑی سی پیچھے چلی گئی ہیں. میں برادریوں کو نہیں مانتا, تھوڑی سی پیچھے چلی گئی ہیں. یہاں پہ میں مانتا ہوں بھائی چارے کو, لوگوں کے ساتھ اخلاق سے ملنے کو, لوگوں کے کام کرنے کو, ڈیلیور کرنے کو. یہ نہیں ہوتا برادری. یہ بھی مانتے ہیں کہ پیسہ بھی خرچ کرنا پڑے گا. جی بالکل, پیسہ تو بڑا الیکشن مہنگی ہو گیا. کیوں برکی صاحب آپ کو میئر جی سر ڈاکومنٹس بات ہی سمپل, میں اس سائڈ پہ آؤں گا جو بلدیات کے حوالے سے ہے. پیسے کے بارے میں تو برکی صاحب بتا سکتے ہیں نا, الیکشن کتنے مہنگے ہو گئے ہیں. جی بالکل, انہوں نے بتایا 20 کروڑ روپیہ غالباً وہ انہوں نے دیا زرداری صاحب نے. سر ایک منٹ, زرداری صاحب نے دیا اسلم گل صاحب کو, وہ جا کے خرچ کرے ووٹ خریدے. انہوں نے ایسی کوئی چیز آن ریکارڈ نہیں, میں انہیں نہیں کہہ رہا, میں بتا رہا ہوں ویسے ہی. نہیں, انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں, اپنے خیالات ہیں, آپ کے خیالات ہیں, میرے خیالات ہیں. 20 کروڑ ایک جگہ سے آیا, 5 کروڑ ایک جگہ سے آیا. اسی طرح دیکھیں جی, پرویز ملک صاحب ایک خاندانی بندے تھے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. وہ ایک وفادار بندے تھے, خاندانی تھے, نو ڈاؤٹ اس میں. ان کی وائف ہے, وہ بھی ایک اچھی عورت ہے, ان کی اولاد بھی اچھی عورت ہے. ان کے متعلق میں اتنی کوئی بات نہیں کر سکتا, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ پیسے تو ان کے بھی بہت لگے ہیں. یہ الیکشن جو بھی تھا, اگر الیکشن کمیشن ہی اس کے اوپر ذرا ازخم نوٹس لے دیتا تو ہم بھی کوئی داد رسی کرتے. الیکشن دونوں سائٹوں میں اتنا پیسہ لگا ہے, اتنا پیسہ لگا ہے. چیمہ صاحب نے تو خیر پیسہ لگانا روک دیا کیونکہ وہ اس کے بعد وہ آؤٹ ہو گیا, ہمارا کینڈیڈیٹ ہی آؤٹ ہو گیا تھا. پرویز ملک صاحب کی فیملی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ارب پتی فیملی ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ پیسہ پوسا انہوں نے کوئی خرچ نہیں کیا. لیکن میں پرویز کوئی پیسہ نہیں, وہ زور زور سے ہاتھ دلا رہے ہیں, زور زور سے ہاتھ دلا رہے ہیں. جی بالکل, موقع کے گواہ, انہوں نے پیسے خود بانٹے ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, ہم نے ایک انہوں نے خود پیسے بانٹے ہیں. انہوں نے میں آئی وٹنس ہوں, میرے پاس کیمرے میں ہوگا, یہ 5,000 روپیہ پر ہیڈ دے رہے تھے. ایک گھر میں اگر 4 آدمی ہیں تو 20,000 روپیہ یہ دے رہے تھے. چلے جی, میں یہاں پہ ایک چیز اور نجم بھائی, آپ 2,000 دے رہے ہیں. نجم بھائی 2,000 ہمارے پاس کہاں 200. نجم بھائی ایک چھوٹی سی, آج یہ فیصلہ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کیمرے کے سامنے ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کو حاضر جان کے یہ کہہ دیں کہ ان کی پارٹی نے پیسہ نہیں لگایا, ووٹ نہیں خریدے. حلفیہ کہہ دیں گے کہ ان لوگوں نے وہاں پہ ووٹ خریدے نہیں ہے, تو پھر بات آتا ہوں. چلیں وہ آنے لگا. دیکھیں جی, ملک صاحب نے جو بات کی, الحمدللہ میں یہ بات کر سکتا ہوں, حلفن کہہ سکتے ہیں, آپ کی پارٹی نے اور آپ کی پارٹی نے ووٹ نہیں خریدے. کرنے کا موقع دینا, آپ نے حکم کر دیا. جب ایاز صادق اسپیکر قومی اسمبلی ڈی سیٹ ہوئے تو ہم سٹے پر نہیں گئے تھے, ہم نے سوری کی طرح سٹے نہیں لیا تھا, ہم عوام میں آئے تھے, ہم نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا, اور اس وقت علیم خان کا اور ہمارا مقابلہ ہوا تھا. پیسے اس وقت لگے تھے. آج آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے این اے 133 میں الحمدللہ 12,000 کی لیڈ سے ایک سیٹ جیتی ہوئی تھی, پیسے لگا کے, اور پیسے اگر وہاں لگے ہیں تو پھر ہر جگہ پہ لگے ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے پیسے نہیں لگائے, وہ ایک شریف فیملی تھی. ملک پرویز صاحب کے اہل خانہ جو ہیں, اور جو کینڈیڈیٹ تھے, فیملی کی بات نہیں کر رہے, پارٹی کی بات وہ آپ سے پارٹی کی بات, میں آن اوٹ کی بات کر رہا ہوں. جان تو اللہ نے لینی ہے, آپ دونوں نے تو نہیں لینی, اس لیے میں الحمدللہ اوٹ ہی کہہ رہا ہوں. مسلم لیگ نون نے ووٹرز کو 1 روپیہ نہیں دیا, اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کیا یہ روزے قیامت آپ اس چیز کا حلف دیں گے؟ یہ دے دے کہ اب میں کہتا ہوں ملک صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, اب یہ کہہ دے کہ جو
جمشید چیمے کا دفتر چلتا رہا کس خوشی میں چلتا رہا، اور اس کا 30-35 ہزار کرایہ کس خوشی میں دے دیا پی ٹی آئی نے. میں بتاؤں اور پھر الیکشن کے جب رات کو ہم نے پولنگ اسٹیشن جو کیمپ لگے تو رات کو پی ٹی آئی کے جو ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹ تھے وہ کس خوشی میں وزٹ کر رہے تھے. ان کا ایک رول تھا. کیا رول تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ انتظامیہ کے ذریعے مسلم لیگ نون کے ووٹرز کو جس طرح تھریڈ کیا جاتا رہا اور جس طرح ووٹنگ لسٹیں الیکشن ہی نہیں جو بات میں کر رہا ہوں ووٹنگ لسٹیں، اگر پنڈی سٹاپ کا ووٹر تھا تو اس کا ووٹ جو ہے وہ اکبر چوک میں تھا. اور یہ ہیر پھیر جو ہے یہ کس نے کیا؟ یہ خطانہ خواستہ وہ اور کر سکتا ہے. اور کھانے وال میں جو 16 تاریخ کو الیکشن ہوا اس میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے کروڑ روپے لگایا. کھانے وال میں کروڑ روپے لگا اور 25 جولائی 2018 کو ہم 4000 سے جیتے تھے. اب الحمدللہ ہم 14-15 ہزار کی لیڈ سے جیتے ہیں. کھانے وال پی پی 206 اور پنجاب میں انشاءاللہ الیکشن مسلم لیگ نون جیتے گی اور عمران خان الیکشن نہیں کروائیں گے. اس سے پہلے یہ میں مانتا ہوں اپنے بھائی کی بات کو. خانے وال میں کروڑوں روپے لگایا ہوگا. میں کہہ رہا ہوں کیمرے کے سامنے خانے وال میں کروڑوں روپے لگایا ہوگا. انہوں نے تو بھائی چندہ اکٹھا کر کے بھی لگایا ہوگا. ان کو تو فری کھاتے کا ووٹ پڑ گیا ہوگا. ایسے ہی ہے جی. بات یہ ہے سمپل. کل کو جو پی ڈی ایم کی ابھی بات کر رہے تھے کہ جی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہے، پیپلز پارٹی کا حصہ ہے جی، اس کا پی ڈی ایم کا حصہ ہے جی، پی ایم ایل ہے. میں آپ کو یہاں پہ ایک کھلا آواز دے کے جا رہا ہوں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون یہ دونوں ایک ہی دلہن کی دو آنکھیں ہیں. چلے آسانی سے میں بتا دوں، ایک ہی سکھے کے دو رخ ہیں، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. آج بھائی ہوں گے، کل کو ایک دم آپس میں چھڑی چڑھی ہوں گی، پھر پرسوں بھائی ہوں گے، پھر ایک دم ڈبیٹس چڑھی ہوگی ایک دوسرے کے خلاف. اب عوام اس چیز کو سمجھ چکی ہے جو ایک حقیقت پہ مبنی بات ہے. آپ دور نہ جائیں، آپ بوربن سے شروع کر لیں. جب بی بی شہید ہوئی تھی الیکشن ہوا، یہ تو آپ کی پارٹی کی بیسک تھیوری تھی، یہ بیسک فلسفی تھی جس کے اوپر آپ نے سیاست شروع کی تھی. آگے کیا ہوگا جی؟ کیا منظرنامہ بنے گا؟ اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین اس وقت ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں جو ایک ویو آ سکتی ہے، جو ایک خیال آ سکتا ہے خیبر پختونخوا کے انتخابات کے بعد کہ کیا یہاں پر انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے. تو یہاں پر جو میرے تینوں پینلسٹ ہیں وہ اس پر شک و شبے کا اظہار کر رہے ہیں. وجوہات مختلف ہیں، تینوں کے پاس مختلف وجوہات ہیں. ملک زمان نصیب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاید جو قانون ہے اس پر ابھی پھڈا پڑے گا اور اس کے بعد حلقہ بندیاں ہوں گی تو اس پر بھی پھڈے پڑیں گے. اور میں نے ماضی میں شہباز شریف صاحب کے دور میں جب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے حلقہ بندیوں پر اتنے تنازعات دیکھے تھے کہ وہ کورٹس کے اندر جا کے اس کی وجہ سے آپ کو سالہ سال جو تھا معاملہ لٹک گیا تھا. زمان صاحب کا تو یہ موقف ہے. اورنگزیب برقی صاحب کا موقف یہ کہ جب حکومت ہی نہیں رہے گی باقی تو الیکشن کیسے ہو سکیں گے. رانا ارشد صاحب کا خیال وہی ہے جو عمومی طور پر سوشل میڈیا پر ریزرویشن ظاہر کی جا رہی ہے کہ جو رزلٹ آ گئے ہیں اس کے بعد تو آپ یہاں پر ہوگا ہی نہیں ہو گئے. لیکن فرض کریں کہ اگر ہو جاتا ہے، جیسے کہ بات ہماری ملاقات ہوئی تھی وزیر اعلیٰ پنجاب سے اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کے ایک فنکشن میں، تو انہوں نے پورے یقین کے ساتھ کہا تھا کہ ہم مارچ اپریل میں جو بھی اس کی مدت بنتی ہے ہم اس میں الیکشن کروا دیں گے. آپ کیا خیال کرتے ہیں لاہور کا الیکشن کیسا ہوگا؟ نجب بھائی، لاہور میں صفائی شہباز شریف صاحب کی قیادت میں تھی، ویسٹ مینجمنٹ کا ایک محکمہ تھا. لاہوریوں کا کوڑا کرکٹ ان کے اٹھنے سے پہلے صاف ہوتا تھا. پھر آپ ڈرنکنگ واٹر کی طرف چلے جائیں کہ ہم نے ہر جگہ پر دیکھنا ایک چیز کی ڈیمانڈ تھی نا. پھر ڈینگی تھا، ہم نے ورکنگ کی تھی. آج بھی شہباز شریف صاحب سے میٹنگ تھی تو وہی ڈینگی کی جو 16,000 لوگ میٹنگ ڈیلی ہوتی تھی اس کا آج بھی ذکر ہو رہا تھا. تو پنجاب اور پھر لاہور لوگ، ہاں یو سی لیول سے لے کر یو سی لیول سے لے کر تحصیل اور اے سی اور ڈی سی اور سارے ملک صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاہور میں گورنمنٹ نے کچھ ڈیلیور نہیں کیتا. ہاں جو شہباز شریف صاحب یا نواز شریف کی قیادت میں لاہور میں انڈر پاس بنے، روڈ بنے، ہاسپٹل بنے، یا میں سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز بنی، ان کے تانے دیتے رہے ہیں. اس لیے اور جو اندرونی ان کی خلفشاری ہے، ان کے جو جھگڑے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ سب سے بڑا پیش خیمہ بنیں گے. پی ٹی آئی کو جو خیبر پختونخوا میں شکست ہوئی ہے
یہاں ان کی امیدواروں کی ضمانتیں ضبط ہوں گی اور عمران خان الیکشن نہیں کرائیں گے کیونکہ ان کی جو پنجاب کی باڈی ہے وہ ڈیلیوری نہیں کر سکے, وہ آپس میں اپنی اپنی سیٹیں اپنے اپنے خاندانوں کو نوازنے پہ لگے ہوئے ہیں. یہ صورت, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ علیم خان کو اگر پارٹی ہاں لے آئے, یہ بات, علیم خان صاحب کو اگر واپس لے آئیں تو لاہور کی سیاست کے اندر وہ علیم خان کا جب آیاز صادق صاحب سے مقابلہ ہوا تھا ایک ہیلدی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ماحول تھا, اور اگر کوئی امیدوار پیسے لگا سکتا ہے یا جس کا کوئی گراس روٹ پہ پی ٹی آئی میں اگر کوئی ہوگا تو وہ علیم خان سے اگر وہ امیدوار آتے ہیں تو ان سے ہمارا مقابلہ ہوگا اور جیتے گی مسلم لیگ نون انشاءاللہ. لیکن مقابلہ ان سے ہوگا. ہاں اگر کوئی مقابلہ ہوگا تو عبدالعلیم خان سے ہوگا, کسی سے, حماد سے نہیں ہوگا. رشید ہوں یا میں سمجھتا ہوں کہ اسلم اقبال صاحب, اسلم اقبال بڑے پاپولر ہیں. بھئی اسلم اقبال 2001 میں ناظم بنا تھا مسلم لیگ, نہیں اس کے بعد جیتے بھی تھے تو آپ کو 2002 میں مسلم لیگ کا ووٹ ڈالا تھا, وہ آزاد جیتا تھا. ہمارا ٹکٹ اتحاد کا میاں مقصود صاحب کے پاس تھا. میاں مقصود صاحب, آپ نے جماعت اسلامی کی حمایت کی تھی, مسلم لیگ کاف اختر رسول صاحب ان کے چچا امین صاحب تھے, سب کو ہرا کے وہ آئے تھے. اسلم اقبال کو یاد کریں آپ, اسلم اقبال ہارا نہیں ہے, وہ پرانی بات ہے, وہ بہت پرانی بات ہے. آپ نے تو ان کو ٹکٹ نہیں دیا تھا. اچھا سر مجھے بتائیں لاہور میں مقابلہ کس کس کا ہوگا؟ بینر پوسٹر لگایا کرتا تھا اور اس کا کیا تھا؟ برکی صاحب لاہور میں مقابلہ کس کس کا ہوگا؟ لاہور میں مقابلہ کس کس کا ہوگا؟ ڈونٹ ٹیک اٹ آپ تو ہیں ہی نہیں بیچ میں سر, ڈونٹ ٹیک اٹ ایزی. دی الیکشنز آف میئر ڈائریکٹ الیکشن ہوگی, کروڑ کے قریب آبادی ہے, یا ووٹر ہوگا 90-80 لاکھ, مجھے نہیں پتا کتنا ہوگا, کروڑ کے قریب ہوگا. سر اس میں ڈونٹ ڈسکاؤنٹ جو اتنے بیوقوف نہیں لوگ اب, ریپوٹیشن آف اے پرسن. ہاں, ریپوٹیشن آف پرسن وڈ میٹر, وہ میٹر کرے گی. اٹ ول میٹر. نمبر 1, ڈونٹ رول آؤٹ جماعت اسلامیز ووٹ, ڈونٹ رول آؤٹ تحریک لبیک ووٹ. صحیح, وہ بھی اہم کردار ادا کریں گے. صحیح, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ ملک صاحب. تو اس حوالے سے تفصیلی جو ہے شروع میں بتا چکے ہوئے ہیں. ملک زمان نصیب صاحب بہت بہت شکریہ یہاں پر تشریف لانے کے لیے, اور برکی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. رانا ارشد آپ تشریف لائے, آپ کا بھی بہت شکریہ. اور ناظرین پروگرام کے آخر میں صرف ایک بات کرنی ہے کہ الیکشن بھی ہونے چاہیے, جمہوریت بھی چلنی چاہیے. باقی چیزیں جو ہیں, کون آتا ہے, کون جاتا ہے, کون جیتتا ہے, کون ہارتا ہے, یہ تو پارٹ آف گیم ہے, چلتا رہے گا. سسٹم چلنا چاہیے, الیکشن ہونے چاہیے. اسی درخواست کے ساتھ اللہ حافظ.